موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ غرور انسانیت کی شمع کو بجھا دیتا ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ کسی کو ایسے ہی خود سے الگ نہ کرنا۔ بچھڑے ہوئے چند سوکھے پتے پورے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے کہ جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کر رہا ہوتا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو مسافر کا نصیب، ورنہ راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ہر مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے تحت ہوتی ہے، احساس کے تحت نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو یا محبت۔ محبت کرنے والے کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے، اگر وہ بدلتے ہیں تو بس اتنا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، مگر انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ آنسوؤں کا آنا نہ آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جہاں اچھی یادیں ہوں گی وہاں قدرتی طور پر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مگر اس شخص کے لیے کبھی نہ روئیں جو آپ کے آنسوؤں کی قدر نہیں کرتا۔ انسان سب سے سستا محبت کے نام پہ بکتا ہے، اور سب سے مہنگی انسان کو محبت ہی پڑتی ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ کسی زمانے میں روزانہ رات کو باقاعدگی سے ابو کی ٹانگیں دباتا اور سر کی مالش کرتا تھا۔ پھر لیپ ٹاپ اور اینڈرائیڈ موبائل آیا اور اس لیے فریضے کو گویا بھول ہی گیا۔ پچھلے دنوں ابا جی ایک لمبے سفر سے لوٹے تو تھکن کی وجہ سے چال میں کچھ لنگڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں دل میں خیال آیا اور ابا جی کی ٹانگیں دبانے بیٹھ گیا۔ ابا جی نے بس ایک سوال پوچھا کہ بیٹا موبائل تو ٹھیک ہے نا؟ یہ چند لفظوں کا ایک سوال نہیں، ہزاروں لفظوں پہ بھاری ایک نوحہ ہے۔ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، انہیں سب نظر آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتے۔ سوشل میڈیا میں غرق بچوں، اپنے والدین کو وقت دو، ان کے چہرے پڑھو، ان کے کہنے کا انتظار نہ کرو۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راست نہیں آتی، جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کیا کرو، کیونکہ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پاتے، ہم ایک شخص نہیں کائنات ہار بیٹھے۔ جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسی بن کر دکھا۔ دھوکے باز مرد کی پہچان، وہ عورت سے ٹائم پاس کرے گا، عورت کی ہر وقت تعریف کرے گا، دوسری عورتوں سے رابطہ رکھے گا، وہ ضرورت کے وقت بہانے بنائے گا، ہمیشہ اپنا فائدہ سوچے گا۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے
وہ صرف مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ اچھی گفتگو کرنا اچھے خون کی پہچان ہے۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہی سہی، لیکن نیچے رہنا ایک مرضی ہے۔ سائل کو خالی نہ لٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جو آدمی ارادہ کر لیتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اپنی آواز اونچی مت کرو، اپنے دلیل کو بہتر کرو، اور لوگوں کے غلام مت بنو۔ جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، وہ کرو جو صحیح ہے، نہ کہ وہ جو آسان ہے۔ جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہاری بہترین دوست ہے۔ دنیا میں آنا آسان ہے، لیکن اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں اور نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ تو اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتا رہا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ بات چھوٹی ہو یا بڑی، تمہارے پاس امانت ہوتی ہے، اور جو کسی کی بات تم سے کہے وہ خود بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھی غیبت کی۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جا۔ اپنے دل سے حسد، نفرت اور کدورت کو باہر نکال پھینک، اور صاف دل، صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔